يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان جو کوئی بھی علیہا اس زمین پر ہے فان تو وہ فانی ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ جو کوئی بھی علیہا اس زمین پر موجود ہے تو فان وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کی ذات، باقی رہے گی ذو الجلال والاکرام، جو عظمت اور بزرگی والا ہے، جو عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو آسمان میں ہے، کل یوم هو فی شأن، ہر روز اللہ تعالی نئے نئے کاموں میں ہے، نئے کاموں میں۔ مراد کیا ہے؟ تو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شأنہ ان یغفر ذنبا، نہیں بن سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ جب ایک کام میں مصروف ہے تو اس وقت دوسرا کام نہیں کر سکتا، جب فارغ ہو جائے تو دوسرا کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بلند ہے، تو یہ معنی تو وہاں نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں معنی ہے سنقصد لکم ایھا الثقلان قصدہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی طرح لکھا ہے، اور لسان العرب جو ایک عربی کی ڈکشنری ہے، مستند لغت ہے، اس میں بھی فرغ کا معنی قصدہ آیا ہے۔ فرغ اے قصدہ، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن اور انس کی جماعت، اے انسانوں اور جنات کے گروہ۔ میں آپ کو کہا تھا کہ آلہ جو ہے یہ الیون یا الیون کی جمع ہے، اور یہ نعمت کو کہتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا معنی قدرت بھی ہے، تو ہر جگہ نعمت کا معنی نہیں بنتا۔ اب یہاں پر چونکہ عذاب کا ذکر ہے، سزا کا ذکر ہے، اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تو اب یہاں سزا تو نعمت نہیں ہوتی، تو یہااں یہ معنی کرو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کس کس قدرت سے انکار کرو گے۔ یہاں معنی ہے قدرت، اے انس و جن تم اپنے رب کے کس کس قدرت سے، کس کس طاقت سے انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، پھینکے جائیں گے تمہارے اوپر شواظ شعلے، من نار آگ کے، ونحاس اور دھواں، دخان کا معنی ہے، فلا تنتصران تو تم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، اس طرح دھواں اور دخان ہوگا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تو ہو جائے گا یہ سرخ، کالدہان چمڑے کی طرح، سرخ چمڑے کی طرح، تو ہو جائے گا، بن جائے گا یہ آسمان سرخ چمڑے کی طرح۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے اے انس و جن۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، تو اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پرسش نہیں کی جائے گی، پوچھا نہیں جائے گا۔ کیوں پوچھا نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ عمل نامے بھی موجود ہوں گے اور گواہ بھی موجود ہوں گے، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں پوچھا جائے گا اس لیے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل نامہ بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم یعنی گناہگار لوگ، پہچانے جائیں گے مجرم گناہگار، بسیماہم اپنی نشانیوں سے، یعنی اپنی حلیوں سے، ان کے حلیے سے، ان کی نشانی سے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، تو پکڑے جائیں گے اپنے پیشانیوں سے، والاقدام اور اپنے قدموں سے، پاؤں سے، پکڑے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے اور اپنے پاؤں سے۔ تو یہ کنایا ہے ذلت سے، اس کا معنی ہے ذلت، ذلت اور ذلت کی حالت میں اور ذلیل ہو کر ان کو پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جٹلاتے ہو اے انس و جن۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو جٹلاتے تھے مجرم لوگ، یہ وہ جہنم ہے جس کی تکذیب کرتے تھے گناہگار اور مجرم لوگ۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گردش کریں گے، چکر کاٹیں گے، بینہا اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، بینہا و بین حمیم آن، گردش کریں گے، چکر کاٹیں گے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ آن جو ہے آنن، یہ کہتے ہیں عربی میں کھولتے ہوئے پانی کو، خٹکی نن کے اوپر آن، ایک آن کا تو معنی وقت بھی ہے، یہاں آنن کا معنی ہے کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ حمیم گرم پانی ہے اور آن کھولتا ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے اے انس و جن، اے انس و جن۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ یا درس، اس کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے، نماز کے بعد بھی، عبادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو احساس ہے وہ پوچھتے بھی ہے۔ اب یہ ہارون منیر ہمارا طالب علم ہے، اس نے کہا ہمارے گھر میں کچھ پریشانی ہے، تو ان اماموں کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں طلباء ہے، حفاظ ہے، یہاں نیک لوگ موجود ہیں، کوئی آمین کہہ دے اس پر، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ باہر جو لوگ سنتے ہیں، کافی لوگ سنتے ہیں، وہ کہے آمین، تو یہ امید ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمین، اللہم سہل الامور لکلنا، اللہم سہل الامور للمسلمین والمسلمات ولجميع الناس۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو سیلاب یا قدرتی آفت کے متاثرہ علاقے ہیں، ان کے شہداء کو شہادتوں کو قبول فرمائے۔ وہاں پر جو بیمار یا
زخمی لوگ ہیں، پریشان حال ہے، شفا عطا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آئندہ کے لیے بھی ہم سب کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم